السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ مسئلہ لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ جماعت کھڑی ہونے کے بعد صف میں یا صف کے بالکل پیچھے سنتیں پڑھنا کیسا ہے۔ دیکھیے، بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب بندہ آتا ہے نماز پڑھنے تو ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو وہ بالکل جماعت کے ایک دم پیچھے سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں، صدر الشریعہ نے بھی اس کو ارشاد فرمایا، بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 670 پر ارشاد فرمایا صدر الشریعہ نے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو آپ سنتیں ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے پڑھیں کہ اگر کوئی آدمی جماعت میں شامل ہونے جا رہا ہے تو وہ آپ کے آگے سے نہ گزر سکے، یعنی آپ ستون کے سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ ستون ہے اس کے آگے سے کوئی گزر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ صدر الشریعت یہاں تک فرماتے ہیں کہ سنتیں پڑھنے آؤ تو اپنے گھر سے پڑھ کے آؤ، اور نفل اگر پڑھنی ہے، جیسے فجر میں تو نفل نہیں ہے، ظہر میں بعد میں نفل ہے، مغرب میں نفل ہے، عشاء میں نفل ہے، تو یہاں تک فرمایا گیا کہ شروع کی نماز گھر پڑھ کے آؤ، یعنی سنتیں فرض مسجد میں آ کے پڑھو اور باقی نماز بھی گھر جا کے پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے گھر میں بھی اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا کہ اس گھر میں نماز ہو رہی ہے۔ لیکن چلو کوئی بات نہیں، اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں، پوری نماز مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں، تو اس بات کا خاص خیال رہے کہ سنتیں پڑھنے کے لیے آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ آدمی اگر آگے جا رہا ہے جماعت میں شریک ہونے کے لیے تو وہ آپ کے آگے سے نہ گزر پائے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی انجانے میں جو ہے بھولے میں آگے سے نکل کے چلا جاتا ہے، پھر اس کو پوری نماز میں اس کو یہی افسوس رہتا ہے کہ یار میں فلاں نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے آگے سے نکل کے آ گیا، اس کو یہ افسوس رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم سنتیں پڑھنے کے لیے آڑ سے کھڑے ہوں کہ جہاں سے کوئی بھی ہمارے آگے سے نہ گزر سکے۔ اور ظہر کی نماز ہے یا عصر ہے یا مغرب ہے یا عشاء ہے، ان نمازوں کا حکم تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہوگی تو پھر آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے، آپ ڈائریکٹ آ کے جماعت میں شامل ہوں گے، اور ظہر کی جو 4 سنتیں پہلے کی آپ نے نہیں پڑھی، آپ آ کر کے جماعت میں شامل ہو گئے، یہ سنتیں آپ بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن جب جماعت کھڑی ہے تو پھر آپ کو یہ 4 سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی عصر کا معاملہ ہے، ایسے ہی عشاء کا معاملہ ہے کہ سنتیں آپ جماعت کھڑی ہو چکی ہے تو پھر سنتیں نہیں پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ الگ ہے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اگر آپ آئے ہیں، جماعت کھڑی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں سنتیں پڑھ کے جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، تو آپ سنتیں پڑھ کے جماعت میں شریک ہوں، اگرچہ آپ کو جماعت بالکل لاسٹ میں ہی ملے گی۔ اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر سنتیں پڑھنے کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر میری نماز جو ہے نکل جائے گی، جماعت پوری ہو جائے گی، سلام پھیر دیا جائے گا، تو پھر آپ بغیر سنتیں پڑھیں ڈائریکٹ آ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے سلام پھیر دیا، اب ابھی فوراً کھڑے ہو کے آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے، اب آپ انتظار کریں گے 20 منٹ کا، یعنی سورج نکل جائے گا، اس کے بعد میں پھر آپ سنتیں پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ سنتیں ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے پڑھیں کہ جہاں سے کوئی بھی آپ کے سامنے سے نہ گزر پائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔